یوزر فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج کا ویلاگ تھوڑا سا اہم بھی ہوگا اور میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کو پورا دیکھیں اور تھوڑا اس پہ توجہ سے سنیں۔ آج کی بلا شبہ جو پہلی خبر ہے، دو تین اہم خبریں ہیں۔ پہلی خبر بلا شبہ آپ سب کو انتظار ہوگا کہ یہ جو عمران خان کا جو سائفر کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے جو انہیں ریلیف ملا ہے، کیا یہ واقعی کوئی بہت بڑا ریلیف ہے یا واقعی کوئی اس میں کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ٹیکٹک کا استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے، آئین کے آرٹیکل 10 کے تحت جو ان کو آج جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں 2 رکنی، جس کے کہ گل حسن صاحب جن کی سربراہی کر رہے تھے، وہ آرٹیکل 10 کے تحت بالکل درست ہے، کیونکہ یہ بات ہم شروع سے کہتے رہے ہیں اور یہ چینل سے ہم بھی آپ کو کہتے رہے ہیں کہ جو ایک مخصوص حالات ہوتے ہیں جہاں کہ ایک جیل میں ٹرائل کیا جاتا ہے، وہ حالات یا وہ سچویشن جو ہے وہ عمران خان کے کیس کے اندر نہیں تھی، لیکن چونکہ یہاں پر ان کو سزا دینا مقصود تھا اور ان کو ایک نشان عبرت بنانا ایک مقصود تھا ایک عالمی طاقت کے کہنے کے اوپر، تو کوشش یہ کی گئی تھی، مشاورت یہ کی گئی تھی، ہم بتاتے رہے آپ کو بند کمروں کے اندر کہ ان کو جو ہے باہر نہ نکلنے دیا جائے، ان کے معاملات کو ان کی جو بھی ہے کیس کی جو سنوائی ہے وہ بند کمرے میں کی جائے، تاکہ ہم بالا ہی بالا اس کو وہ کر دیں، فائنلائز کر دیں۔ لیکن اب ہوا یہ کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا ہے اور جس طریقے سے ان کو لایا گیا ہے اور جس طریقے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلا جو ہے وزیر اعظم مسلم لیگ نواز کا ہوگا، قطع نظر اس کے کہ اب یہ بھی معاملہ چل رہا ہے کہ آیا کیا نواز شریف کو ہی وزیر اعظم لایا جائے یا کچھ عرصے کے لیے مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ یہ بات ابھی دوبارہ پھر کہیں بند کمروں میں بات چل رہی ہے۔ تو یہ کہا گیا تھا کہ اتنا نواز شریف کو جس طرح ریلیف ملا ہے تو کہیں نہ کہیں کو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو بھی تھوڑا سا کو ریلیف دیا جائے، تو یہ ریلیف بلا شبہ ہے۔ ریلیف اس میں عمران خان کو یہ ملا ہے کہ اب تک جو 29 جو ہوا ہے معاملہ، جو انہوں نے کیا تھا فیصلہ سارے اس کابینہ کے سابقہ فیصلے کے آسپاس، اب تک جو بھی ٹرائل ہوا ہے، جو اس کے اسٹائل کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب نل اینڈ وائڈ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، اس کی کوئی اب نہیں، مطلب یہ اب کیس دوبارہ چلے گا۔ اچھا، اب اس تمام صورتحال کے اندر یہ اس لیے ہوا ہے، یہ ریلیف اس لیے ملا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ نواز شریف کو جس طرح سے لایا گیا، نواز شریف کو جس طریقے سے پاکستان کے اندر ان کے وہ ایک مفرور ملزم کو لایا گیا اور جس طرح ان کو ایک پروٹوکول دیا جا رہا ہے، جس طرح ان کو ایک سہولتیں دی جا رہی ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی، مطلب پاکستان میں تو نہیں نا، مطلب دنیا اور بھی تو دیکھ رہی نا، بہت سے لوگوں کو پتہ ہے، تو کیا اس سے جو ہے عدلیہ کا اور کیا ریاست کا جو ہے وقار تھوڑا سا مجروح نہیں ہو رہا؟ بلا شبہ مجروح ہو رہا ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ ان کو بھی تھوڑا سا کہیں ریلیف دیا جائے، تاکہ ایک ان کو نظر آئے کہ بھائی یہ دونوں طرف ہم نے ان کو کہیں نہ کہیں، مطلب اگر ان کو کوئی چھوٹ ملی ہے تو ان کو بھی چھوٹ ملی ہے۔ یعنی آپ اگر اس ریلیف کو میرے نزدیک اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹر نیریٹو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اور یہ میں اس بنیاد پہ تجزیہ نہیں ہے، میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بس اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ابھی تک جو آج کی تاریخ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کاؤنٹر نیریٹو، اور یہ کاؤنٹر نیریٹو کا فیصلہ آج نہیں ہوا، یہ گزشتہ 2 دن پہلے ہوا تھا کہ کس طریقے سے ان کو ریلیف اس طرح کا دیا جائے کہ ریلیف نظر بھی آئے اور کچھ آئین کے حساب سے بھی کچھ آئین اور قانون دان جو ہیں ان کی زبان کو بند کر دیا جائے، اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ یہ جو ہے کیس عمران خان کا، اس میں اگر اوپنلی ہو بھی جاتا ہے، اگر مثال طور پہ اس کو ٹرائل اگر کر دیتے ہیں، اوپن جیسا آرڈر ہو گیا ہے، تو اس کے اندر جو بہت ساری باتیں کی گئی تھیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اندر کچھ چیزیں انہوں نے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو کورٹ میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم اس کے اوپر پھر یہ کہہ دیں گے کہ وہ جو چیزیں ہیں وہ کیس تو چلے گا عدالت میں، لیکن وہ جو چیزیں جو ڈسکس کرنی ہے، جن کو دکھانا چاہتی ہے حکومت عمران خان کے حوالے سے کہ بھئی یہ سیکرٹ ہے یا مطلب جس میں دوسرے ملکوں کا معاملہ، اس کو جو ہے جج کو چیمبر میں اسے دکھا دیا جائے گا، لیکن مقدمہ جو ہے یہ کہاں چلے گا؟ کورٹ میں چلے گا۔ تو یہ جو ہے انہوں نے فی الحال یہ معاملہ کیا ہے، لیکن دیکھیے یہاں پر اس میں ایک چیز یہ آپ نظر میں رکھیں کہ یہاں پر جو تھے نا، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ سائفر کیس ختم بھی ہو جاتا ہے، میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ سائفر کیس کچھ نہیں، کیونکہ سائفر کیس میں ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ، حد سے حد زیادہ سزا دی جائے، جو 7 سال 14 سال بلکہ
سزائے موت تک کی بھی کچھ باتیں کرتے تھے جو کہ ان کا پلان تھا. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورتحال میں جبکہ اتنا دباؤ آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے عمران خان کے حوالے سے کیا پوزیشن آ رہی ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر اس طرح رقم رستے سے آپ نے ہٹایا، یا جس طرح مسلم لیگ نواز کو آپ اس طرح لے کر آ رہے ہیں، اور جس طرح عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر تو مطلب یہ ہے کہ جو پبلک اوپینین جو ہے وہ اور خلاف جا رہا ہے. تو پس پردہ جو ہے نا معاملات جو ہے جسے کہتے ہیں نا پردے میں بیٹھ کے بہت سارے لوگ جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں، مسلسل چل رہا ہے اس میں معاملہ. یہ جو میڈیا وغیرہ پہ ہم لوگ تجزیہ کرتے ہیں نا، ہم تو ٹھیک ہے 10-15 منٹ کا تجزیہ کر دیتے ہیں، ٹی وی پہ بریکنگ نیوز آ جاتی ہے، لیکن وہاں پہ جو بیٹھے ہیں نا لوگ کارروائی ڈالنے والے، وہ مسلسل جو ایک نئی سے نئی جہد تلاش کر رہے ہیں. ایم ان کا وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے مطلب کارنر کیا جائے، کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اس موجودہ الیکشن تک کارنر کیا جائے. اور ان کا کہنا یہ بھی ہے، یہ میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں، یہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر فی الحال اس میں فوری طور پر اگر کوئی کارروائی نہیں ہوتی تو ان دونوں کے معاملات کو اتنا لمبا لے کے جایا جائے، یعنی عمران خان کے کیس کو بھی اور نواز شریف کے کیس کو بھی اتنا لمبا لے جائے کہ وہ جو ہے پھر آگے جا کر ان کو کہیں نہ کہیں پھر کیس کو مطلب الیکشنوں کو منسوخ کرنا پڑے. کیونکہ اوبیسلی بڑی پارٹی ہے نواز شریف، ظاہر ہے اگر جب نواز شریف کا کیس ہی نہیں ختم ہوا ہوگا، نواز شریف کا کیس آگے چل رہا ہوگا، تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ جناب نواز شریف صاحب کو بھی کہہ دیں گے کہ جناب الیکشن تھوڑا سا آگے کریں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن نہ لڑایا جائے اور مریم نواز کو وزیر اعظم بنا دیں. اس قسم کی باتیں جو ہیں چل رہی ہیں. لیکن ایک ابھی بھی یہ بات جو ہے، کل یہ بات ہوئی ہے کہ کیا اگر عمران خان کو اگر یہ ریلیف ملتا ہے اور یہ سائفر کا کیس اڑ جاتا ہے تو کیا عمران خان کو الیکشن لڑنے دیا جائے گا؟ تو اس میں جواب جو تھا ان کا یہ تھا کہ عمران خان کو فی الحال الیکشن لڑنے نہیں دیا جائے گا. اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہاں سے یہ کیس اگر ختم ہوتا ہے تو آپ نے 9 مئی کا جو کیس ہے اس کو جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں دینی ہے. یہ بڑی مطلب گزشتہ 48 گھنٹوں کے اندر یہ وہ باتیں ہیں جو کہیں نہ کہیں پس پردہ ہوئی ہیں. تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس سے پتہ لگے گا کہ معاملات، جیسے میں نے کل کہا تھا نا کہ معاملات بگڑ چکے ہیں، حالات ان کے قابو میں، کیونکہ مغرب کی طرف سے ان کو ایک پورا پلان دیا گیا تھا، وہ پلان جو ہے اب ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ قوم ایکسیپٹ نہیں کر رہی. ان کا ایک خیال ہی تھا کہ ہم دبائیں گے کچھ لوگوں کو، یہ کریں گے اور اس طرح ہو جائے گا، لوگ ہٹ جائیں گے، لیکن اور پھر ہم ان لوگوں کو لے آئیں گے. اب جن لوگوں کو وہ لے کر آئے ہیں ان میں مولانا فضل الرحمان ہے، پوری پی ڈی ایم ہے، دوسرے تیسرے اے ٹو زیڈ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ خود اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی جو پوزیشن تھی وہ عمران خان کی پوزیشن کم نہیں ہو پا رہی، ہم عمران خان کے بٹ کو نہیں توڑ پا رہے، ہم ان کو الطاف حسین کی طرح کارنر نہیں کر سکے. تو لہٰذا اگر الیکشن اس طرح ہو جاتے ہیں، اگر 5% 10% بھی ووٹ نہ پڑے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ساری دنیا تو ویسے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور ایکسیپٹ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عمران خان کا خط اور لمبا ہو جائے گا. تو لہٰذا اس لیے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ شاید کوشش اس طرح کی جائے کہ دونوں کے کیسوں کو لمبا کیا جائے اور انتخابات کو مزید آگے کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ ان کی جگہ جو ہے مریم نواز کو چانس دیا جائے. ابھی یہ باتیں جو ہے کہیں نہ کہیں پس پردہ چل رہی ہیں. اسی لیے نواز شریف صاحب کا جو آج ہونا تھا، پہلے تو یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کا آج لا کے ان کو قلم بند کر کے ان کا معاملہ ختم کر دیا، لیکن اب وہ نواز شریف کے کیس کو بھی انہوں نے آگے کر دیا اور کہہ دیا کہ نیکسٹ ویک سے ان کا کیس جو ہے شروع ہوگا. اچھا ایک تو یہ بڑی خبر تھی. دوسری ایک بات میں خبر آپ کو بتاؤں جو اہم، اچھا اب دوسرا ایک تو یہ ہے، دوسرا ایک کیس نواز شریف کا تو خیر کر دیا، لیکن انہوں نے عمران خان کا جو 90 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا نا اس کو انہوں نے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا. تو اب آپ مجھے ادھر دیکھیے کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو بڑا ریلیف ہے بلا شبہ، لیکن یہ کوئی اتنا بڑا ریلیف نہیں ہے. ادھر آپ دیکھیں کہ ان کو 2 دن کا جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مزید جو ہے ان کے خلاف جو ہے کاروائیاں جاری ہیں، اور مزید کہیں نہ کہیں ان کے کیسز، مزید ان کے اوپر 2 کیسز کے لیے کام ہو رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں 2 مزید کیسز پر ان کے کام ہو رہا ہے، اور مسلسل جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے ساتھیوں کو کے اوپر جو ہے وہ گرفت کی جا رہی ہے. آج یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور روبینہ جمیل جو ہیں ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی. تو کیا ایسی صورت میں جو میں سینیریو آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو صورتحال ہے، مزید جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھیوں کو ان کی پی ٹی آئی کو مطلب کو کارنر میٹنگز کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو سیاسی کرنے کی اجازت نہیں ہے، میڈیا پہ عمران خان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، ٹاک شوز کے اندر عمران خان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھیوں کو کیا کہتے ہیں پکڑ کے ان کو ابھی بھی جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہے. تو اس تمام سینیریو کے اندر آپ چھوڑ دینا میری بات کو کہ چلو میں کوئی خبر دے رہا ہوں، آپ ویسے بھی جنرلی آپ سوچیں کہ اس تمام سینیریو کے اندر کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے آپ کو عمران خان کا؟ نہیں، یہ ایک پولیٹکس اور ایک ٹیکٹکس استعمال کی جائے، صرف اور صرف عمران وہ جو نواز شریف کو جو انہوں نے دیا ہے نا اس کے کا ایک کاؤنٹر نیریٹو، اس کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا، یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حربہ بھی ان کا ناکام ہوگا.
کیونکہ اندر سے کچھ لوگ، میں نے جس سے پہلے بھی کہا تھا، اس چینل نے آپ کو خبر دی تھی کہ اندر سے جو کرتا رہتا ہے اس کے اندر بھی کچھ لوگ مطمئن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا ایک بات یہ کہ خاور مانیکا کے حوالے سے بتا دوں، خاور مانیکا کے حوالے سے بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، خاور مانیکا کا جو انٹرویو کل کا تھا وہ ٹوٹل اسکرپٹ تھا، وہ ان کو کرایا گیا تھا اور وہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جو گرفتاری جو ان کی ہوئی تھی، یہ جو گرفتاری میں ابھی یہ چھوٹے ہیں جو باہر ضمانت پر آئے ہیں، اس میں یہی تھا کہ آپ نے جا کر ایک ایسا انٹرویو دینا ہے جس پہ انہوں نے اعتراض بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں اس سے میرا خاندان جو ہے، میں اور میرا خاندان جو، یہ بات ہوئی ہے کہ اس میں ہمارا جو ہے بہت، ہمارا ایک پوزیشن ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آلریڈی ختم ہو گئی ہے، اور اگر آپ اپنی پوزیشن کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے پھر مزید جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں، یا پھر جو کچھ بھی سختیاں آتی ہیں وہ پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے مشورہ کر کے اپنے وکلا وغیرہ سے آخر میں جا کے فیصلہ کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بیان دے دیتا ہوں۔ اور کل کا جو بیان تھا وہ ٹوٹل انہوں نے کوشش پوری یہ کی تھی کہ ہم عمران خان کو بدنام کریں، لیکن در حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے خود خاور مانیکا کا جو خاندان مزید بدنام ہو گیا، اور جو کچھ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کیا ہے، میرے نزدیک یہ کوئی اچھی صحافت نہیں ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے کھینچ کے اور مجھ سے کو جس کہتے ہیں نا کہ کھود کے جس طریقے کے سوالات کیے، یہ کوئی سوالات کو اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال یہ اس کے اوپر میرا تھا کہ لوگوں کو میں یہ بتا دوں، کئی لوگوں نے پوچھا تھا کہ فیض صاحب اس پہ آپ کیا کہتے ہیں، تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل بکواس تھا، اور یہ بالکل ناقابل یقین انٹرویو تھا جو انہوں نے دیا۔ اچھا، فضل الرحمان صاحب کو ایک دفعہ پھر دوبارہ معاملات جو ہے نواز شریف کے ساتھ ان کے معاملات ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو گزشتہ اس چینل سے بتا دیا تھا کہ ان کو بھی کہا گیا تھا، فضل الرحمان صاحب کو اور زرداری صاحب کو، کہ بھئی آپ معاملات کو درست کریں، اور جو آپ کو ایک دیا جا رہا ہے سارا ایک پروگرام چیک آؤٹ کر کے اس پہ کام کریں۔ تو زرداری صاحب کی تو ٹون ہلکی ہو گئی، لیکن بلاول صاحب ابھی تھوڑا، لیکن زرداری صاحب کی ہلکی ہوئی ٹون، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھونگے مار رہے ہیں تنگ کرنے کے لیے۔ بلاول صاحب کے بیانات آج بھی آپ نے سنے ہوں گے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ٹھونگے مار رہے ہیں، لیکن فضل الرحمان صاحب نے بات آج کی ہے، اور نواز شریف صاحب نے فضل الرحمان صاحب کو پھر دوبارہ کہا دیا ہے کہ جناب اگر اب کے ہم آ گئے تو آپ کے لیے صدارت آپ کی پکی ہے، میں آپ کو خبر، پھر ان کو دوبارہ کہا گیا ہے، اور بلکہ انہوں نے شکوہ کیا تھا کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا لیکن ہمیں صدارت نہیں دی۔ اب ان سے بات کی جا رہی تھی کہ سینٹ کا چیئرمین، لیکن شاید وہ سینٹ کے چیئرمین پر راضی نہیں ہو رہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ ہی کہا گیا کہ ہم آپ کو ہر صورت میں صدارت دلائیں گے۔ تو اب دیکھیں پتہ نہیں یہ اس مرتبہ یہ جو ہے وعدہ وفا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ بلاول بھٹو صاحب نے ایک نئی پیپلز پارٹی نے ایک نئی وہ جہد اپنائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا یہ بزرگ سیاستدان جو ان کو ہٹایا جائے۔ ایک نیا ٹرینڈ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ بزرگ کیونکہ پاکستان میں اب تک جو کچھ ہے سارا سیاستدانوں نے کیا جتنے بھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے خرابیاں کی، ان کی دشمنیاں جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا اب ان سب کو ہٹائیں اور آپ نئی جو ہے نا نئی جنریشن کو وہ دیں، مطلب چانس دیں۔ اور نئی جنریشن کو چانس دینے کی بات عمران خان نے بھی کہی تھی، عمران خان نے بھی کہا تھا کہ ہم نے نیو جنریشن کو پولیٹکس میں لانا چاہتے ہیں، یہی بات یہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ غلط ہے، ان کو نہیں، بچوں کو نہیں آنا چاہیے سیاست میں، سیاست جو ہے نا بزرگوں کا کھیل ہے۔ تو بہرحال یہ ایک نئی مطلب پاکستان کے اندر ایک سلسلہ انہوں نے چلا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایم کیو اور پی پی کے درمیان کراچی کے اوپر جو نوک جھونک چل رہی ہے، لیکن میں بتا دوں کہ ایم کیو ایم اپنی وقت جو ہے نا کھو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے دور حکومت میں اپنے مفاد کے لیے پیپلز پارٹی کے اور اندرون سندھ جاگیرداروں کو شہری کراچی کے شہری علاقوں میں اتنا زبردست ایکسیس دیا ہے، پورے سندھ میں اتنا ایکسیس دیا ہے کہ اب وہ جو ہے نا بالکل اس کے اندر جڑیں بیٹھ چکی ہیں۔ تو اب یہ ایم کیو ایم چاہے پیپلز پارٹی کے خلاف ہو یا کچھ بھی ہو، وہ پیپلز پارٹی کے اثر سے اب سندھ کے شہری علاقوں کو آزاد نہیں کرا سکتی۔ اچھا، دوسرا ایک بات بتا دوں کہ چمن کے بارڈر پہ دھرنا اس وقت جاری ہے، اور یہ معاملات جو ہے ذرا خراب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اسپین بولدک کا جو ہے افغانستان کا جو چمن کا جو بارڈر ہے، وہاں پہ سب لوگ جاتے ہیں، پاکستان کے لوگ شروع سے کاروبار کرتے ہیں، اور تقریباً میرے معلومات کے مطابق جو ہے تقریباً 10,000 کے قریب لوگ ہیں جو وہاں پہ روزانہ جاتے ہیں اور شام کو اپنا کاروبار کر کے واپس آتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے مزید خرابی کی طرف جائے گا۔ ادھر ہمارے بلوچستان کے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے جو وزیر دفاع ہیں بلوچستان کے جان اچکزئی صاحب، وہ مسلسل جو افغانستان کو دھمکاتے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اندر گھر میں گھس کے ماریں گے۔ اور یہ ان کے جو بیانات میں جو سختی آئی ہے، یہ سختی کب سے آئی ہے؟ جب سے امریکن جو سفیر صاحب ہیں انہوں نے بلوچستان کے دورے کیے ہیں اور سرحدی علاقوں کے دورے کیے، اور ابھی پھر دوبارہ وہ بلوچستان کی حکومت کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھ ڈالر کا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کتنے کروڑ کا، لاکھ ڈالر کا کچھ انہوں نے بجٹ بھی دیا ہے۔ تو جیسے جیسے وہ وہاں پہ امریکہ کے جو سفیر ہیں صاحب قدم رنجہ فرماتے ہیں، ایسے ہی جو ہے بلوچستان کی حکومت کے اندر جو ہے سختی آتی جا رہی ہے افغانستان کے خلاف، اور اس چیز کو افغانستان میں بڑا زبردست طریقے سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور بلوچستان کے ایک اہم شخصیت نے یہ کل کہا تھا
میڈیا میں تو نہیں بات، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح انہوں نے رویہ رکھا تو ہم بالکل ہمارے جو ہے پاکستان کے ساتھ پھر ہمارے معاملات جو ہے گڑبڑ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ بڑے کھل کے انہوں نے کہا پہلے تو جنگ ہوئی تھی نا افغانستان کے اندر، امریکہ کی جنگ لڑی گئی تھی، لیکن اب امریکہ کے خلاف جو ہے جنگ وہ پاکستان میں لڑی جائے گی. یہ انتہائی خطرناک بیان ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب مجھے یہ بات پتہ لگ گئی تو ہمارے ارباب اختیار کو ضرور پتہ لگا ہوگا. ان کو چاہیے کہ اس پالیسی کے اوپر کم از کم وہ کریں، نظر ثانی کریں. اچھا ٹی ایل پی نے کل جناب فلسطین کے حوالے سے بہت بڑی بات کر دی. کل ٹی ایل پی کا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے اور ان میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے جہاد کا نعرہ لگایا، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جہاد کی بات کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، خاص طور پہ امریکہ بہادر نے. تو ایک ایسے وقت کے اندر جبکہ امریکہ بہادر کی گود میں پاکستان بیٹھا اور یہاں پہ جہاد کا نعرہ لگ گیا، یہ بڑی بات ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کل سریعام انہوں نے جہاد کی بات کی ہے. اس وقت امن کا نعرہ لگانا جرم ہے. اس وقت امن کا نعرہ لگانا جرم ہے. اس وقت تو حضرت 7 بن عبادہ کی آواز میں آنا چاہیے تھا. الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آج تو یہ آواز آنی چاہیے سن، آج کا جناب آواز آنی چاہیے سن. الجہاد 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 الجہاد. اچھا فلسطین کی بات آئی تو میں تھوڑی سی بات بتا دوں، مختصر یہ بتا دوں کہ قطر کی ثالثی کے اندر غزہ کے اندر جو سیز فائر ہونے جا رہا ہے اور اس کے اوپر آج رات جو ہے فیصلہ ہو جائے گا. اور آج جو ہے ان کی جو جنگی کابینہ ہے اسرائیل کی، اس کے صدارت کریں گے ان کے وہاں کے وزیر اعظم جو ہیں، اور اس میں وہ بتائیں گے کہ کتنے لوگوں کو یہاں سے وہ چھوڑیں گے. وہ منظوری لینا چاہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید 5 دن کی جو ہے یہ جنگ بندی ہو جائے گی. اور قطر کی ثالثی ہوئی ہے اور اس کے اندر سعودی عرب نے اور چین نے اور روس نے بڑا کردار ادا کیا ہے. اور سعودی عرب نے روس نے کہا ہے کہ جناب یہ 2 ریاستی جو ہے نا سلوشن ہی اس کا ایک حل ہے. اور دوسرا برکس کے اندر بھی جو ہے مطلب اس حوالے سے بات چیت ہوئی. اور برکس کے اندر جو ہے بڑی کمال بات یہ ہے کہ جو ایران کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے کہ ایران کے جو صدر ہیں ابراہیم رئیسی صاحب، ان کے کہنے کے اوپر جو ہے برکس کے اجلاس کے اندر جو ہے غزہ کے مسئلے کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے مطلب ایک اہمیت کا حامل ہوگا. تو بہرحال یہ آج کی صورتحال تھی. ابھی دیکھتے ہیں عمران خان کے حوالے سے آج سب سے بڑی خبر تھی، لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا آپ کو کہ یہ ایک ریلیف کی بات ہو رہی ہے، لیکن ریلیف دیکھتے ہیں آیا ریلیف باقی حقیقی ہے یا اس کے اندر کوئی پولیٹکس ہے. کیونکہ یہ مت بھولیں کہ ملٹری کورٹ کا جو ہے جو 9 مئی کا جو کیس ہے وہ اصل میں سب سے زیادہ خطرناک ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملٹری کورٹ میں چلے گا. تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے یہاں سے کیس کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ اسے ملٹری کورٹ میں چلا ہے. نہیں، سائفر کا کیس ملٹری کورٹ میں نہیں چلے گا، سائفر کا کیس یہیں چلے گا، یہیں ختم ہوگا. لیکن ملٹری کورٹ میں جو کیس چلنے کی انہوں نے فیصلہ کیا ہے وہ صرف اور صرف 9 مئی کا ہے. تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.